حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی بازار کے اندر گھوڑا بیچ رہے تھے، تو ایک دوسرے صحابی گھوڑا خریدنے کے لیے تشریف لے کر کے آئے۔ انہوں نے آ کر کے اس کی قیمت پوچھی کہ یہ گھوڑا کتنے میں دیتے ہو؟ تو اس صحابی نے فرمایا کہ یہ گھوڑا میں 500 درہم کے اندر بیچتا ہوں۔ تو انہوں نے اس پر سواری کر کے اس کو دیکھا، پھر آنے کے بعد ان سے فرمایا کہ یہ گھوڑا تو میں 600 میں لینے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ 600 میں لیتے ہیں تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، اچھی بات ہے میرے لیے۔ پھر کچھ باتیں ہونے کے بعد انہوں نے کہا 700 میں لیتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ گھوڑا تو 800 کا ہے، آپ اس کو 500 میں کیوں بیچتے ہیں؟ میں تو اس کو 800 میں خریدوں گا۔ اب وہ صحابی رسول جو گھوڑا بیچنے کے لیے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ 500 درہم کی میں اندر اس لیے بیچتا ہوں کہ میری مجبوری ہے، میری بچی کی شادی کرنی ہے، اس لیے یہ گھوڑا 500 کے اندر میں بیچ رہا ہوں۔ انہوں نے ان سے فرمایا کہ آپ اس کو 800 کے اندر کیوں خریدتے ہیں جبکہ میں اس کو 500 کے اندر بیچتا ہوں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری مجبوری یہ ہے کہ تمہاری بچی کی شادی ہے، اور میری مجبوری یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سودا خریدو، کسی کی مجبوری نہ خریدو۔ لہٰذا میری مجبوری، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ مجبوری نہ خریدو، اس لیے 800 کا ہے تو یہ 800 میں دیتا ہوں، اور یہ گھوڑا مجھے دیجیے۔ اللہ اکبر! یہ صحابہ کرام کی سیرت اور ان کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ مجبوری کسی کی خریدا نہیں کرتے تھے۔ جس طریقے سے آج کے دور کے لوگ چند روپیوں کی خاطر، چند ہزار کی خاطر مجبوری اٹھا کر کے کسی غریب کی زمین کو ہڑپ لیتے ہیں، مجبوری سے کسی کے مکان کو لے لیتے ہیں، مجبوری سمجھ کر کے اور کسی کو مجبور دیکھ کر کے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ ذرا غور کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، آج تو یہ مجبور ہے اور اس کی مجبوری کا فائدہ تو اٹھاتا ہے، اور اس کے پلاٹ کو، اس کے مکان کو، اس کی جائیداد کو مجبوری کے تحت لیتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کرنا، کل وہ دن بھی آئے گا، آج تیرے پاس پیسہ ہے تو ادھر سے ادھر سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن ایک اس دن کا خوف رکھ جب تو مجبور پڑا ہوگا اور تیری جائیداد، تیرا مکان، تیرا پلاٹ کوڑیوں میں بک رہا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ اس لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے، ڈرنا چاہیے، کسی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے۔ جتنا ہو اس کا پیسہ، ہاں کچھ ان پڑھ ہوتے ہیں بیچارے جن کو پتہ نہیں چلتا، رجسٹریوں پر سائن کروا لیتے ہیں، ان سے مجبوری میں ان کی جائیداد کو، ان کی پلاٹ کو ہڑپ لیتے ہیں، اور لوگ جب لاکھوں روپے آتا ہوا دیکھتے ہیں کہ یہ پیسہ آ رہا ہے، خوش ہوتے ہیں، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ یہ پیسہ تو میرے لیے وبال ہے، کل قیامت کے دن میرے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس پیسے کا حساب کیسے دوں گا؟ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ذرے ذرے کا حساب ہونے والا ہے، ذرہ برابر نیکی کا حساب بھی ہوگا اور ذرہ برابر گناہ کا حساب بھی ہوگا۔ ہزاروں روپے آپ نے لے لیے، آپ کے دل میں خوف تک پیدا نہیں ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیسہ تیرے لیے وبال بن جائے، تیری قبر کا عذاب بن جائے، تیری قبر کا سانپ بن جائے۔ اس لیے مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں، ہو سکے تو کسی کی مدد کر دیں۔